ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک، اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر، اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو، قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب جو اگلے دو جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے، مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ، اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا۔ اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے۔ جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ معنی ہے اے لحاظ قبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم، اور زد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا، یہ ترتیل، تفریل، تنزیل، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محبت پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو۔ اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، اور قیام اللیل کم سے کم 3/4 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں۔ اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صوما قام یقوم قیاما، ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ قامہ اور سامہ جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر، من صام رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ جس میں خاک را بال اب پاک ہوتا، کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہے اس کے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفینی فی، میری وجہ سے رکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے،
اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب سنیے اس کا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ، اللہ کے علم میں ہے میرے کوئی بندے ہوں گے بیچارے غریب مستور، دن پر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا فرض نہیں کیا، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اصل لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، ہاں پھر اللہ کے بندے۔ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی، وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لی۔ 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے؟ نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد رسول اللہ بھی ہے، تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن صرف پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور، لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، سارے تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے، کوئی دوسرے کونے میں ایک دم کٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دے، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کون کہتا دعویٰ ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے، حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا۔ اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی،
حنفی نہیں ہے، حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجیے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو کہہ رہے کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ۔ اب سمجھیے اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ، اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ دو درجوں میں سمجھ۔ رمضان کا اب دو اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو، اس روح کو مزمحل کرو گے، اس میں جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیز ملے گا۔ بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا ریلیز دو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب یہ فوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ روح کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس کو مثال سے پہلے سمجھا دو، کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی ہے۔ کوئی شخص آیا، اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش میں آیا، اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے، پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی، کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے، قیمتی شے ہے۔ یہ تو اسی سے پوچھے جسے شب پیاس لگی تھی، اور پیاس کی وجہ تو بچے ہیں، لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے۔ روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، آپ پڑھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب۔ ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تم متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھراتا ہے، میں ہاتھ بھراتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بلائے اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کہ الفاظ ہے کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و ذو اللطائف لا یغیب وارجوہ رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی ہی نہیں ہے، ہر آن موجود، ہوا معکم اینما کنتم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو مجھ سے، دعا میں کوئی خدمت نہیں، اور جہاں پکارو گے دیر اینڈ دین
I will listen to you and I will grant your prayers. उजीबो जो है, उजीबो दोनों मान, जवाब देना और कबूल करना। इजाबत इस्तिजाबत दोनों का एक ही मफहूम है, जवाब देना और कबूल करना। उजीबो दावत दाई इज़ा दान, मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं, कबूल करता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। लेकिन फलयस्तजीबू ली, मेरा भी तो कहना मानो, चाहिए कि ये भी मेरा कहना माने, मुझसे मोहब्बत करें, मुझसे लौ लगाएं, मेरे दीन के लिए अपने आप को वक्फ करें। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे बागियों के खिलाफ बगावत करें, मेरे दीन का झंडा ऊंचा करें। ये सारे अहकाम है कि कुरान में। कातिलूहुम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले ही रुकू में क़िताल का हुक्म आ रहा है। अब वो घोड़ों को रोजा रखवाते थे, बता दिया ये रोजा तुम्हें किस लिए रखवाया जा रहा है, अगले ही रुकू के अंदर हुक्म है, कातिलू फी सबीलिल्लाहि लज़ीना युकातिलूनकुम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फित्नतुन व यकूना दीनु लिल्लाह, अल्लाह के लिए दीन हो जाए, पूरा का पूरा निजाम अल्लाह के ताबे आ जाए। उसके लिए पहले दावत दो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, इस दावत के नतीजे में जमीयत फराहम करो। जब जमीयत इतनी हो जाए कि फिर उस बातिल निजाम के खिलाफ बगावत कर सको तो करो बगावत। अगर बातिल निजाम के खिलाफ बगावत नहीं करते हो तो फिर हमसे बगावत है तुम्हारी। पहले जहनी बगावत है, आप डिसओन कीजिए जहनी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से। मैं इस निजाम को नहीं ओन करता, रिकंसाइल न कीजिए उसके साथ, कोई ताउन न कीजिए उसके साथ, कोई चाचरी और मुलाजमत न कीजिए उसकी, तन मन धन लगाइए उस निजाम को बदलने के लिए। चाहे अभी वो दावत के मरहले में है, लोगों को तैयार किया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है, तज़किया किया जा रहा है, लेकिन हदफ क्या है, ताकि अल्लाह का दीन गालिब। फलयस्तजीबू ली, मेरा भी तो कहना सुने और माने। मैं जिहाद का हुक्म देता हूं तो जिहाद करें, मैं इकामत दीन का हुक्म देता हूं अकीमुद्दीन, तो इसके लिए खड़े हो जाएं। मैं क़िताल का हुक्म दूं तो क़िताल करें। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, और मुझ पर ही अपना ईमान पुख्ता रखें। तवक्कुल करें तो मुझ पर करें, मोहब्बत करें तो मुझसे, राजी रहे तो मेरी तकदीर पर राजी रहे। तवक्कुल हो, राजी बरदाए रब हो, इताअत हो, जब तक ये सारी चीजें अल्लाह के लिए ना हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असल में तो मोमिन वो होते हैं जो सबसे बढ़कर शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इस्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ए नबी, इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई, अपने स्पाउसेस, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, और रिश्तेदार, और तुम्हारे वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं, तुम्हारे वो कारोबार जिनका तुम्हें अंदेशा होता है कि कसाद बाजारी ना हो जाए, कहीं पर जो है रिसेशन ना आ जाए, और तुम्हारे वो मकान और महल्लात जो तुमने बनाए हैं, अगर ये 8 चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जंग करने से, जिहाद से, तो जाओ, दफा हो जाओ, बैठो वहां, यहां तक कि हम अपना फैसला